نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضيع بآخرين صدر جلسہ اور محترم حضرات، اس شبستان دہر میں روزانہ ہزاروں پھول کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔ مشرق سے پورے کرو فر کے ساتھ آفتاب کا عروج ہوتا ہے اور پھر اس کا زوال آ جاتا ہے۔ یہی حال قوموں کا بھی ہے، وہ اٹھتی ہے تو سارے عالم پر چھا جاتی ہے، لیکن جب وہ داد عیش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے تشخص و امتیاز کو کھو بیٹھتے ہیں تو ان پر انحطاط کی چادر تن جاتی ہے۔ دور جاہلیت پر ذرا ایک نظر ڈالیے، عرب بدو جو تہذیب و ثقافت سے نابلد تھے، رہن سہن کی انہیں تمیز نہ تھی، شراب و کباب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، بات بات پر وہ تلواریں اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو یہی بدو ایک مہذب قوم بن گئے اور انہوں نے اپنے جسم سے جہالت کا نوادہ اتار پھینکا اور قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگایا۔ جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو انہوں نے اس شیطانی عمل کو ترک کر دیا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگے۔ وہ سود خوری کی لت میں گرفتار تھے، لیکن جب قرآن نے ان کو احل اللہ البیع وحرم الربا کا آفاق حکم سنایا تو انہوں نے سود کا طوق گردن سے نکال پھینکا۔ تو اسلام سے قبل جو ایک دوسرے کے دشمن خون کے پیاسے تھے، وہ ایک ہی لشکر میں لڑتے نظر آتے تھے۔ الغرض انہوں نے قرآن کو اپنا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا بنا لیا تھا، حتیٰ کہ ایک ایک ادا قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس روئے زمین پر عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے قیصر و کسریٰ کو تخت و تاراج کیا، ایران و فلسطین پر اسلام کا پرچم لہرایا، کبھی اندلس کو زیر لگی کیا تو کبھی افریقہ کے صحراؤں میں ادارے دیا دارے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں دیا دارے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ان کا حال یہ تھا کہ اس قوت کے بڑے بڑے سورما ان کے نام سے جہل جاتے تھے، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے شہدائی، خدا اور اس کے رسول کے سچے عاشق تھے۔ وہ اپنے شب و روز اس کی رضامندی میں گزارتے تھے، لیکن ذرا غور کیجئے آج مسلمان کیوں پس رہے ہیں، آج ان پر کیوں زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، آج یورپ پورے زور کے ساتھ اسلام پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس کے ناپاک عزائم اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے میزائلوں کی گھنگرج اور تلواروں کی جھنکار اسے فائنہ بن چکی ہے۔ وہ تیر و تبنگ سے ڈرتے ہیں۔ آج ان کی حالت بزدلوں کی سی ہو چکی ہے، جو طرح طرح ٹینکوں اور مشینوں کا مقابلہ کر لیا کرتے تھے، آج ان کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر پاتے، غیروں کی کیا کریں گے۔ ان سے مذاق کیا جاتا ہے، ان کے رسول اور کلمہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ خاموش تماشائی ہے۔ کیا دشمن نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی نہیں کی؟ کیا اسے صحابہ و صحابیات پر کیچڑ نہیں اچھالا؟ کیا اسے عربوں کو لاول عام میں مبتلا نہیں کیا؟ کیا اسے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کیا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے خدا سے منہ موڑا اور عشق رسول کو دل سے نکالا تو وہ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اس کے طاقت و ستوت، اس کے جاہ و جلال، اس کا شان و شوکت، اس کا روح و دبدبہ خاک میں مل گیا۔
آج ضرورت ہے کہ پھر مسلمان اپنے پچھلی زندگی پر واپس آئے اور خیر القرون کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس کو اختیار کرے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے، اس کو بحث تقیہ کی تحقیق، اس کو بحث تاکہ نساء کی زینت نہ بنائے بلکہ اس پر عمل کر کے ایک بار پھر دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ اے مسلمان کے اندر طاقت ہے، ابھی اس کا ایمان ٹینکوں اور میزائلوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ شرط ہے کہ وہ قرآن کا شہدائی ہو اور گفتہ و کردار دونوں کا غازی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔